بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہماری سوچ ہے، تمام انسانوں کی سوچ ہے، ایک دوسرے کی ناکامی کے متعلق، ایک دوسرے کے نقصان اٹھانے کے متعلق، ایک دوسرے کے ہارنے کے متعلق۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان کاروبار شروع کرتا ہے اس میں پھر اس کو بیچارے کو کوئی نقصان ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ناکام ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے، وہ ہارنے والا ہے۔ اسی طرح جو انسان محبت کرنے والا ہو اولاد سے، رشتہ داروں سے، والدین سے، ارد گرد کے لوگوں سے، اس کو محبت کی بجائے نفرت ملے، بے رخی ملے تو ہم سمجھتے ہیں یہ نقصان اٹھانے والا ہے، یہ ناکام ہے۔ اسی طرح دیگر ہماری سوچیں ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اصل میں ہارا ہوا شخص کون ہے، ناکام کون ہے، نقصان اٹھانے والا کون ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالیہ انداز کے اندر ان سے ذرا پوچھئے اور فرما دیجئے، کیا ہم بتلائیں تمہیں کہ اصل نقصان اٹھانے والا کون ہے، اصل ناکام ہونے والا کون ہے، اصل میں ہارنے والا شخص کون ہے، اعمال کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والا، خسارے میں چلے جانے والا کون ہے؟ پھر آگے خود ہی فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ لوگ ناکام ہونے والے ہیں، وہ اصل میں ہارنے والے ہیں جن کی ساری جد و جہد، جن کی ساری محنتیں، جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے اندر گم ہو کر رہ گئے۔ رب کیا کہتا ہے، رب کا رسول کیا کہتا ہے، رب کی کتاب کیا کہتی ہے، رب کا دین کیا کہتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف ساری محنتیں لگا دی، کوششیں لگا دی دنیاوی زندگی کے اندر، اور پھر ظلم یہ کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا خیال یہ ہے کہ اصل تو یہی کام کر رہے ہیں، یہی تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ دیندار جو کاروبار کے اندر رب اور رب کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر رب اور رب کے رسول کو لے کر چلتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کاروبار کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا کہ بینک کے اندر سود پر پیسے دے تو کتنا پروفٹ ہوتا ہے، کتنا نفع ہوتا ہے سودی کاروبار کا، ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا کہ جھوٹ نہ بولے مارکیٹ کے اندر تو کاروبار کیسے چلے، ان کو کیا پتا کہ وعدہ پورا کرے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، وعدہ خلافی کریں، لارا لپا لگائیں تو اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ خود کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ناکام ہو کر بھی، نقصان اٹھا کر بھی، ہارنے کے باوجود بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ہیں کامیاب۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر کرتے ہوئے فرمایا والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹے میں ہیں، تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان ناکام ہیں، تمام انسان ہارے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ لوگ جن کے اندر چار صفتیں ہوں وہ ناکام نہیں ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں، وہ خسارہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ وہ کون سے؟ نمبر ایک الا الذین آمنوا، ایمان جن کے اندر ایمان والی صفت ہو۔ نمبر دو وعملوا الصالحات، جو اعمال صالحہ کرے، اعمال صالحہ وہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کیا۔ تیسرا وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے، صحیح سیدھی بات کی، سچی بات کی، صراط مستقیم کی، سیدھے رستے کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق پر ڈٹے رہنے کی، جمے رہنے کی، صراط مستقیم پر ٹھہرے رہنے کی تلقین کرنے والے۔ یہ لوگ ناکام نہیں ہیں، یہ لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں، یہ اصل میں جیتے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میں اور آپ محترم سامعین چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر، دین کی نظر کے اندر ناکام نہ ہوں بلکہ کامیاب ہوں، تو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر اپنے ایمان کو بھی جانچنے کی کوشش کریں۔ کیا ہم ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اعمال صالحہ والی زندگی گزار رہے ہیں؟
کیا ہم ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، سچی بات کی تلقین کرتے ہیں؟ خصوصاً جب آپس کے معاملات بگڑتے ہیں اس وقت ہم حق بات کہتے ہیں؟ اس وقت کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ساتھ دے دیتے ہیں، یعنی ان سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اس کا ساتھ دے دیتے ہیں؟ اور کیا ہم ایک دوسرے کو دین کے معاملے کے اندر صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دین پر جمے رہنے کی، ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے معاملے کے اندر، رب کی نظر کے اندر، رب کے رسول کی نظر کے اندر ناکام ہونے سے بچائے، ہارنے سے بچائے، بلکہ ہم کو دنیاوی معاملات کے اندر بھی کامیاب فرمائے اور دین کے معاملات کے اندر بھی کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔